پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں پر چین نے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ کی اہم ملاقات۔ انسدادی دہشت گردی سیکیورٹی تعاون پر بات چیت۔ چین پاکستان کا انٹیلیجنس شیئرنگ، سائبر کرائم میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا بلوچستان میں دہشت گردی منظم منصوبہ بندی کے تحت ہوئی۔ چینی سفیر کا کہنا ہے دکھ کی اس گھڑی میں متاثرین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کا نوٹس لے۔ ہندوتوا پر مبنی نظام کے تحت مقبوضہ کشمیر کے عوام کو شدید امتیازی سلوک کا سامنا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ساختار کا پیغام، مطالبہ کیا عالمی برادری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ پاکستان کشمیری بھائیوں بہنوں کے ساتھ سیاسی، اخلاقی، سفارتی سطح پر کھڑا رہے گا۔ قائم مقام صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر کا یوم یکجہتی کشمیر پر خصوصی پیغام جاری۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کی شدید مذمت۔ کہا 5 فروری دنیا بھر میں پاکستانی کشمیری عوام مقبوضہ کشمیر کے عوام سے یکجہتی کا اظہار۔ مودی کی ہندوتوا پالیسی بھارت کے بگڑنے کی علامت ہے۔ بھارت 7 دہائیوں سے کشمیری عوام پر ظلم و ستم ڈھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی جدوجہد میں شانہ بنے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو شکست۔ پاکستان کے خلاف جنگ میں بھارت نے 4 دن میں ہتھیار ڈال دیے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم کے جذبہ کشمیر کی آزادی کے لیے مضبوط ہے۔ قوم کی طاقت پہلے بھی دیکھی جائے۔ یوم یکجہتی کشمیر بلوچ طلبہ اساتذہ کا آزاد کشمیر کا دورہ۔ مظفر آباد آمد، یادگار شہداء پر حاضری، کشمیری عوام کی قربانی کو خراج تحسین۔ بلوچ طلبہ نے اپنے پیغام میں کہا کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہر دم کھڑے ہیں۔ دورہ کشمیر مسئلہ کشمیر سے قومی وابستگی کا واضح۔ کشمیر میں کھلے عام دہشت گردی پر دنیا خاموش ہے۔ مشال ملکہ یوم کشمیر پر ویڈیو پیغام، کشمیر کوئی تنازع نہیں بلکہ دنیا کا خطرناک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ حریت رہنما یاسر ملک کی اہلیہ نے کہا یاسر ملک کو ڈیتھ سیل میں رکھنا کشمیری قوم کو سزا دینے کے مترادف ہے۔ مودی سرکار کشمیری قیادت کو پھانسی دے کر آواز دبانا چاہتی ہے۔ کیا امن آزادی کا مطالبہ کشمیریوں کے لیے جرم بن گیا؟ ہر آنسو پر پابندی، ہر دھڑکن پر خوف، یہ کیسا انصاف ہے؟ یوم یکجہتی کشمیر پر ISPR کا نیا ولولہ انگیز ترانہ جاری۔ ترانے کے دل میں اتر جانے والے بول کشمیر ہے پاکستان اس اٹل حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ ترانے میں کشمیری عوام کی قربانیوں کو اجاگر کیا، مظلوم کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں۔ ترانہ کشمیری عوام سے محبت اور یکجہتی کا اظہار۔ ISPR نے اپنے پیغام میں کہا کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ بسنت فیسٹیول کے دوران بچوں اور ماحول کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا موٹر بائیک پر پابندی، شہریوں کے کم گاڑی استعمال کرنے کی ہدایت، فری حکومتی ٹرانسپورٹ استعمال کرنے کی سفارش۔ بسنت کو محفوظ بنائیں، جدید ٹیکنالوجی آئی بیس مانیٹرنگ سے فضائی آلودگی پر قابو۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 173 ریکارڈ، واضح بہتری دیکھی گئی۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر، پنجاب حکومت کا کل سے لاہور میں بسنت منانے کا اعلان۔ بیرون ملک سے شہری بسنت منانے لاہور پہنچے۔ بسنت کے 3 دنوں میں فوڈ اور ہوٹل انڈسٹری میں اربوں کے کاروبار کی توقع۔ بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے سخت SOPs، ڈرون سرویلنس، سیفٹی راڈز۔ لاہور ایک بار پھر بسنت کے رنگوں میں رنگ گیا، شہر کی رونقیں بحال۔ 25 سال بعد بسنت کی واپسی نے شہریوں کو جوش و خروش دیا۔ لبرٹی چوک پر سجائی 2 بڑی پتنگوں نے شہر کی خوبصورتی بڑھا دی۔ ماڈل نصب کیے گئے لاہور کی سڑکوں پر بسیں بھی بسنت کی خوبصورت رنگوں میں رنگ گئی۔ 25 سال بعد لاہور میں بسنت کی واپسی، پتنگ سازی کے سامان میں فروخت میں تیزی۔ شہر کے روایتی بازاروں میں ڈور اور گڈوں کے ریکارڈ فروخت۔ گڈا پتنگ 400 روپے میں فروخت، 500 سے 600 روپے تک کی قیمت جا پہنچی۔ ڈور کی قیمتوں میں بھی نمایاں اضافہ۔ شہریوں کا کہنا ہے بسنت کی واپسی سے لاہور پھر زندہ ہو گیا۔ شوق تو بہت ہے مگر بڑھتی قیمتیں بسنت بنانے میں رکاوٹ۔ NDMA کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں صنعتی حادثات پر فرضی مشقیں۔ PTMAs، ریسکیو سروسز، صنعتی اداروں کی بھرپور شرکت۔ ترکیہ، ایران، آذربائیجان، نیپال سمیت دیگر ممالک کے ماہرین شریک۔ چیئرمین NDMA کی NEOC رسپانس ارلی وارننگ پر بریفنگ، مشقوں میں خطرات کی تشخیص، وسائل کوارڈینیشن کا عملی جائزہ۔ عالمی معیار کے مطابق ایمرجنسی رد عمل مؤثر بنانے پر اتفاق۔
अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सदर ट्रंप ने शी जिनपिंग से गुफ्तगू को शानदार करार दिया। तिजारत, फौजी उमूर, ताइवान, रूस, यूक्रेन, ईरान पर तफसीली बातचीत। चीन के अमरीका से तेल, गैस, ज़रूरी मसनूआत की खरीदारी पर गुफ्तगू। चीनी सदर का अमरीका चीन ताल्लुकात में ताइवान से मसले को अहम करार दिया। ताइवान को असलहा फरोख्त करने में एहतियात बरतने का। ईरान अमरीका मुज़ाकरात से मनसूखी से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ दम तोड़ गई। ईरान अमरीका की जौहरी मुज़ाकरात जुमात सुबह 10 बजे मस्कत में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुज़ाकरात की तस्दीक, ओमान का शुक्रिया। 2 सीनियर अमरीकी अहदेदार भी ओमान पे तस्दीक कर चुके हैं। मुज़ाकरात पहले तुर्की में थे। ईरान के मुतालबे पर मुकाम तब्दील किया। मुज़ाकरात सिर्फ जौहरी मामला तक महदूद रखने के मुतालबे पर ताहाल वज़ाहत नहीं। मोदी की सरपरस्ती में भारत साइबर फ्रॉड का आलमी गढ़ बन गया। अमरीकी तहकीकात में भारतीय कॉल सेंटर के करोड़ों डॉलर की फ्रॉड के इंकिशाफ। 3 भारतीय कॉल सेंटर ने 650 अफराद को निशाना बनाकर $48 मिलियन लूटे। जालसाज खुद को अमरीकी कानून नाफिज करने वाले इदारों का अहलकार जाहिर करता है। भारतीय एजेंसी की कार्रवाई, 6 सरगना गिरफ्तार। मुसलसल स्कैंडल्स, मोदी हुकूमत की नाक़िस हुक्मरानी का। ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट 2026 जारी। अफगान तालिबान के जुल्म जबर का इंकशाफ, जबरी गुमशदगियाँ और सिविल सोसाइटी अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। अफगान ख़वातीन को पाबंदियों के जरिए रियासती निज़ाम से बाहर किया। तालिबान की नाक़िस हुक्मरानी ने अफगानिस्तान को शदीद मुआशी समाजी बहरान में धकेला। पॉलिसियाँ इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम और सरहदी सलामती के लिए ख़तरा। नासिर हुसैन भी आईसीसी के दौरे मेयार पर बोल पड़े। नासिर हुसैन ने सवाल किया, अगर भारत वेन्यू बदलने का कहता है तो क्या आईसीसी इवेंट से बाहर करता है? आईसीसी को पाकिस्तान बांग्लादेश से भी भारत जैसा बराबरी का सलूक करना होगा। बांग्लादेश अपने खिलाड़ी के लिए खड़ा हुआ, पाकिस्तान ने साथ देकर अच्छा काम किया। साबिक इंग्लिश कप्तान ने कहा, क्रिकेट में सियासत आ चुकी, हाथ नहीं मिलाते, ट्रॉफी नहीं लेते। पाकिस्तान पाबंदियों के बावजूद बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है। भारत की रुकने पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले को बीसीसीआई के लिए धचका करार दिया। ये भारत के वजीर खेल और बीसीसीआई के मुंह पर तमाचा है। आईसीसी में सबसे मजबूत और अमीर तरीन इदारा होने के बावजूद आज उनका बाइकआउट किया जा रहा है। पीसीबी पेनल्टी फाइन देने समेत इस फैसले के बाद होने वाले इस्रात के लिए तैयार है। भारत वो मौक़िफ़ इख्तियार ना कर सका जो इस वक्त पर करना चाहिए। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का अहम इक़दाम, पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन के लिए डेवन कॉनवे को टीम में शामिल कर लिया। डेवोन कॉनवे T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चौथे तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। डेवोन कॉनवे से 6 करोड़ 30 लाख रुपए में मुआहदा किया गया। शादाब खान को प्लेटिनियम कैटेगरी में 7 करोड़ रुपए में रिटेन किया गया। सलमान, इरशाद और आंद्रेस गोस को बिलतरतीब गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी में